کہ اسی مخلوق کی رعنائیوں اور نفع بخشیوں کو سامنے لانے ہی سے ہو سکتی ہے۔ اس نے خود کہا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ 17/44۔ کائنات کی ہر شے اپنے خالق کی حمد کی منہ بولتی تسبیح ہے۔ اس میں لفظ تسبیح بھی آیا ہے، اس کا مفہوم اپنے مقام پر آئے گا۔ اس سے ظاہر ہے کہ خدا کی حمد اس کی پیدا کردہ کائنات پر غور و فکر ہی سے ممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے مومنین کی ایک صفت یہ بھی بتائی ہے کہ وہ حامدون ہوتے ہیں 9/112۔ اس سے ظاہر ہے کہ جب حمد خداوندی مظاہر فطرت پر غور و تدبر کی روح سے ہی ممکن ہے تو مومنین کا بنیادی فریضہ یہ ہوگا کہ وہ اشیاء کائنات پر غور و فکر کریں، کائنات کے مختلف گوشوں میں تحقیقات کریں اور ان کے محسوس نتائج کی نفع بخشیوں کو نوع انسانی کے لیے عام کر کے حمد خداوندی کا عملی ثبوت۔ یہی ہے وہ ارباب فکر نظر جن کے لیے خدا نے کہا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب 3/189۔ معنی یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں کی تخلیق اور رات اور دن کی گردش میں صاحبان عقل و بصیرت کے لیے حقیقت تک پہنچنے کی بڑی نشانیاں ہیں۔ وہ صاحبان عقل و بصیرت الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اٹھتے بیٹھتے لیتے ہر آن قوانین خداوندی کو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تخلیق ارض و سما پر غور و فکر کرتے ہیں، اور جب ان کائنات کی اشیاء میں ریسرچ کرنے کے بعد خالق فطرت کی قدرت کاریاں اور نفع بخشیاں ان کے سامنے بے نقاب ہو کر آتی ہیں تو وہ بے اختیار پکار اٹھتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے نشو و نما دینے والے، تو نے اس سلسلہ کائنات کو نہ تو بے مقصد پیدا کیا ہے اور نہ ہی تخریبی مقاصد کے لیے۔ یہ ہے خدا کی حمد، اور یہ ہیں وہ ارباب فکر و نظر جنہیں حامدون کہا جائے گا، یعنی خدا کی حمد کرنے والے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ علماء کہہ کر پکارا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے ہاں تو علماء کا تصور ہی کچھ اور ہے، لیکن ذرا دیکھیے کہ قرآن کریم کن لوگوں کو علماء کہتا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء 35/27۔ کیا تم نے اس پر غور نہیں کیا کہ خدا کا نظام آب رسانی کس قدر تعجب انگیز اور حکمت انگیز؟ وہ فضا کی بلندیوں سے بارش برساتا ہے، فاخرجنا بہ ثمرات مختلفا الوانها، اور اس ایک ہی پانی سے طرح طرح کی روئیدگی، پھل، پھول، اناج وغیرہ پیدا کرتا ہے۔ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ 35/27۔ اور کیا تم نے کبھی اس پر بھی غور کیا ہے کہ یہ پہاڑ جو یوں ہی جامد مادہ کی ساکت و سامت سودے نظر آتے ہیں، خدا کے نظام ارتقاء کی کتنی عظیم شان نشانیاں اپنے اندر لیے ہیں۔ ان کی چٹانیں جو کہیں سرخ ہیں، کہیں سفید اور کہیں کالی جنگ، ان کی ایک ایک تہ کتنے کتنے طویل المیعاد ادوار کی تاریخ اپنے دامن میں سمٹائے ہوئے ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ، اور پھر انسانوں پر، مال مویشی پر اور قرۂ ارض پر موجود دیگر جاندار مخلوق پر غور کرو کہ یہ کس طرح بے شمار انواع میں بسی ہوئی ہے، اور ان میں کی ہر نوع کس طرح جدا گانہ خصوصیات کی حامل ہے۔ تم ان اشیاء کائنات کو محض سرسری نظروں سے دیکھ کر آگے بڑھ جاتے ہو، لیکن خدا کے بندوں میں سے ارباب علم و حکمت جب ان پر غور و فکر کرتے ہیں تو وہ اس کی عظمت و جبروت کے احساس سے لرز اٹھتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، خدا کی عظمت سے وہی لوگ کپا اٹھتے ہیں جو ان اشیاء کائنات پر اس گہرائیوں سے غور و فکر کرتے ہیں، اور قرآن کریم نے یہ انہی کو علماء کہا ہے۔ اب آپ غور فرما لیجیے کہ قرآن کن لوگوں کو علماء کہتا ہے اور ہمارے ہاں یہ اصطلاح کن لوگوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ یہ علماء کا لفظ
یہ سمجھ لیجئے کہ جن معنوں میں ہم آج کل سائنٹسٹ کہتے ہیں ان معنوں میں استعمال ہے۔ علماء کا لفظ بھی انہی کے لیے۔ دوسری جگہ ہے ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین 45-3۔ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں مومنین کے لیے نشانیاں۔ اس سے یہ نظر آیا کہ مومن کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اشعار کی کائنات کے نظام پر غور و فکر ہے، اور اسی سے فی الحقیقت وہ ایمان پیدا ہوتا ہے خدا کی تخلیق پر، خدا کی صفات پر، خدا کی قدرت پر، کہ جس سے انسان بے ساختہ پکار اٹھتا ہے تو فی الواقعہ مستحق حمد اسی کی ذات ہو سکتی ہے، کسی اور کی نہیں۔ اسی لیے اسے مومنین کا فریضہ کہا۔ اور دوسری جگہ ہے ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ السماوات والارض لآیات لقوم یتقون 10-25۔ یعنی وہ لوگ کہ جنہیں متقی کہا جاتا ہے، یہ بھی وہی لوگ ہیں کہ جو اختلاف اللیل و نہار، اللہ تعالیٰ کی کائنات کی تخلیق اور ان تمام چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں، اور یہ چیزیں نشانیاں بن جاتی ہیں ان کے لیے خدا کی ذات پر ایمان میں تقویت کا رقم ہے۔ تو علماء بھی یہی ہیں، مومن بھی یہی ہیں، متقی بھی یہی ہیں۔ اس سے آپ کے دل میں یہ خیال گزرتا ہوگا کہ پھر اس انداز سے اور اس مفہوم کے اعتبار سے اور قرآن کریم کی ان شرائط کے اعتبار سے کہ پھر علماء تو خیر یورپ کی اقوام کے سائنٹسٹ ہیں، کیا مومن اور متقی بھی وہی لوگ ہوں گے؟ لیکن اشیاء کائنات پر غور کرنے کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے جسے قرآن کریم نے خدا کی حمد کا موجب بتایا ہے۔ یہ ساری چیزیں تو انسان کی طبعی زندگی سے متعلق ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ اسے سفر حیات میں صحیح رہنمائی کی بھی ضرورت ہے، اور یہ رہنمائی یہی کی روح سے ملی جس کی آخری کڑی قرآن کریم کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بھی مظہر حمدیت قرار دیا ہے، جہاں فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا 18-1۔ یعنی ہر قسم کی حمد کی مستحق وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے بندے پر ایک ایسا ضابطہ قوانین نازل کیا ہے کہ جس میں کسی قسم کا پیش و خم نہیں، سیدھے راستے پر چلانے والا ضابطہ حیات۔ تو گویا دو چیزیں ہوئیں جس سے کہ انسان حامد بن سکتا ہے، جو قوم حامدون کے زمرے میں آ سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ کائنات کی قوتوں کو مسخر کرے، اور دوسرے یہ کہ ان قوتوں کو وحی کی روح سے بتائی ہوئی اخبار کے مطابق نئے انسانی کی منفعت کے لیے صرف کرے۔ جب دو چیزیں یہ اکٹھی ہوں گی تو وہ قوم ہوگی کہ جنہیں حامدون کے زمرے میں شامل کیا جائے۔ ان میں سے اگر ایک چیز بھی کم ہوگی تو وہ حامدون میں نہیں آئے گی۔ جس ذات اقدس اعظم نے سب سے پہلے اس طرح خدا کی حمد کو عام کیا، اسے خود اللہ نے احمد کہہ کر پکارا 61/1، یعنی بہت زیادہ حمد کرنے والا، اور اسی سے وہ ذات خود محمد قرار پا گئی 48/29، یعنی جس کی مسلسل فہم حمد کی جائے۔ اس کی حیات طیبہ کے یہی عظیم کارنامے تھے جن کی بنا پر کہا گیا کہ وہ مقام محمود پر فائز ہے 17/9۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں سے وہ نظام قائم ہوا جسے دیکھ کر ساری دنیا پکار اٹھی کہ فی الواقع مستحق حمد و ستائش ہے وہ خدا جس نے ایسا نظام، ایسا انقلاب آخری نظام عطا کیا، اور اس کے بعد سزاوار حمد ہے وہ پیغامبر انقلاب جس نے اس نظام کو عملاً قائم کر کے دکھا دی۔ اس نظام کا اولی نتیجہ یہ تھا کہ ان قوموں کی جڑ کٹ گئی جو کمزور انسانوں پر ظلم و استبداد روا رکھتی۔ اس کا یہ وہ نفع بخش کارنامہ تھا جس سے حمد خداوندی ابھر اور نکھر کر دنیا کے سامنے آ گئی۔ اس کے پیش نظر کہا گیا کہ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ظلم کرنے والی قوموں کی جڑیں کٹ گئی، اور یوں خدائے رب العالمین کی حمد سطح عالم پر منقوش ہو گئی۔
ظاہر ہے کہ اس قسم کے انقلاب کے لیے ذات خداوندی کے جلالی گوشے کی نمود کی ضروری ہوگی، یعنی اس میں تخلیق کی رعنائیوں کے ساتھ غلبہ اور قوت کا مظاہرہ۔ اسی لیے قرآن کریم میں جلال اور جمال، تحسین اور قوت دونوں کا سرچشمہ خدا کی ذات کو قرار دیا۔ اس نے کہا کہ لہ الملک و لہ الحمد، 64/1۔ اقتدار کا سرچشمہ بھی وہی ہے اور حمد کا سرچشمہ بھی وہی ہے۔ اگر کائنات میں جمالیات کے ساتھ جلالیات کی نمود نہ ہو تو یہ نظام تباہ ہو کر رہ جائے۔ اقبال کے الفاظ میں حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے اگر کانٹے میں ہو ہوئے حریر۔ دوسری طرف جو قوت و اقتدار حمدیت کی نظر نہ ہو وہ فرعونیت اور چنگیزیت بن کر رہ جاتی ہے، یعنی جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیز۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس نے آسمانی رہنمائی کے ساتھ شمشیر خارا خلاف بھی نازل کی ہے، 67/25۔ ان دونوں کے امتزاج سے نظام زندگی قائم رہ سکتا۔ اقبال کے الفاظ میں دو قوت حافظ یک دیگرن، اگر قوت کا نگران قرآن نہ ہو تو یہ چنگیزیت ہو جاتی ہے، اور قرآن کے ساتھ قوت نافذہ نہ ہو تو وہ محض زاد بن کر رہ جاتا ہے۔ لہذا جماعت مومنین ان دونوں صفات خداوندی کے بروئے کار لانے سے حامدون بنتی۔ ان تصریحات سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جب ایک عبد مومن، جب ایک مسلمان کہتا ہے کہ الحمدللہ، تو اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ اس سے واضح ہے کہ حمدیت زبان سے چند الفاظ دہرانے کا نام نہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ کہنے سے حمدیت کا طریقہ عادات نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسے نظام کے بروئے کار لانے سے عبارت ہے جس میں فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے انہیں آسمانی رہنمائی کے مطابق نوع انسان کی عالمگیر ربوبیت کے لیے عام کیا جائے، اور جو قوتیں اس کی راہ میں حائل ہو انہیں راستے سے ہٹا دیا جائے۔ یہ ہے سورہ فاتحہ کے پہلے 2 لفظ الحمدللہ۔